چلیے بنا کسی دیر کے اس ایکسپلینر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ البقرہ میں چھپے اس زبردست روحانی خاکے کو سمجھیں گے جو ایک بہترین اور نیک زندگی گزارنے کا بلو پرنٹ ہے۔ سوچئے کہ میں یہاں آپ کا ایک گائیڈ یا استاد ہوں، اور میرا مقصد ان آیات کی ان گہری روحانی فضیلتوں اور خاص طور پر آیت الکرسی کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہیں، یہ ہماری روح کو جگانے کا ایک پورا مکمل سسٹم ہے۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا روحانی سلیبس۔ ہم شروع کریں گے انسانی حالات اور نیکی کے تصور سے، پھر خدائی طاقت کو سمجھیں گے، اور آخر میں آیت الکرسی کی اس عظیم عظمت اور اس تحفظ کی بات کریں گے جو ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پہلا حصہ، انسانی روحانی حالات۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری اور ہمارا پوٹینشل اصل میں کیا ہے۔ اب ذرا اس چارٹ پر غور کریں۔ یہاں انسانیت کو عقیدے کے اعتبار سے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو تیسرا گروپ ہے نا، یعنی منافقین، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بظاہر تو ہدایت والے لگتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر یہ ہدایت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خدا سے، ایمان والوں سے، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا اپنا روحانی وجود سب سے زیادہ الجھن اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پوائنٹ یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم صرف دنیاوی ظلم سے آزاد ہو جائیں تو کیا یہ کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ جب تک ہم اپنی انا یعنی اپنی ایگو کی روحانی غلامی سے آزاد نہیں ہوتے، سچی آزادی نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل کی مثال لے لیجئے۔ فرعون کی فزیکل غلامی سے تو وہ آزاد ہو گئے، لیکن ان کی ناشکری اور دلوں کی سختی نے انہیں ایک نئی روحانی غلامی میں پھنسا دیا۔ حقیقی آزادی تو اپنی انا کو فتح کرنے میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انسانی کمزوری پر قابو کیسے پایا جائے؟ اس کے لیے ایک ٹھوس نظام چاہیے، اور یہاں ہمیں حضرت ابراہیم کی مثال ملتی ہے جو روحانی قیادت کا ایک پرفیکٹ بلو پرنٹ فراہم کرتی ہے۔ دیکھیے، اس میں صرف عبادت کے لیے مسجد بنانا شامل نہیں ہے، بلکہ کمیونٹی کی حفاظت، الگ الگ نسلوں کا آپس میں تعلق اور روحانی پاکی، یہ سب اتنا ہی ضروری ہے۔ اصل روحانی قیادت اس پورے نظام کا نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، نیکی اور عہد۔ دیکھتے ہیں کہ سچی نیکی کی تعریف اصل میں کتنی وسیع ہے۔ قبلہ کی سمت کا بدلنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ صرف رخ بدلنا نہیں بلکہ ایک بہت بڑی روحانی آزمائش تھی۔ یہ سٹیپ ہمیں دکھاتا ہے کہ سب سے اہم چیز قانون بنانے والے یعنی اللہ کی اطاعت ہے، نہ کہ صرف کسی مخصوص سمت کی عادت میں پھنسے رہنا۔ جو لوگ صرف اندھی تقلید کرتے تھے وہ اس ٹیسٹ میں سامنے آ گئے۔ کامیابی تو اس بات میں ہے کہ دنیا کے حالات چاہے جو بھی ہوں، ہمارا روحانی رخ بالکل سیدھا اور مضبوط رہے۔ سچی نیکی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ اس ٹیبل کو دیکھیں۔ نیکی تو معاشرتی اور مالی معاملات کے ہر پہلو میں چھپی ہوئی ہے، چاہے وہ جنگ کے اصول ہوں، صدقہ کس کو دینا ہے یہ طے کرنا ہو، یا وراثت کی تقسیم ہو۔ ہر چھوٹی بڑی چیز میں ڈیوائن ہدایت کو تسلیم کرنا اور اس پر چلنا ہی تو اصل روحانی بلندی ہے۔ اور طالوت اور جالوت کے اس واقعے کو کون بھول سکتا ہے؟ یہ اس بات کا کلیئر ثبوت ہے کہ خدا کے قانون کے خلاف جانا بالکل بیکار ہے۔ جیت ہمیشہ انہیں کی ہوتی ہے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہدایت پر چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب چند ایمان والوں نے قانون کی پاسداری کی تو اتنی بڑی فتح انہی کا مقدر بنی۔ تیسرا حصہ، خدائی طاقت کی پہچان۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ حقیقت اور دولت کے ذریعے ہمارا ایمان کیسے آزمایا جاتا ہے۔ اب یہ موازنہ مجھے پرسنلی بہت فیسنیٹنگ لگتا ہے۔ چیریٹی اور سود یعنی انٹرسٹ کی حقیقت، دنیاوی نظر اور روحانی حقیقت میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ بظاہر دیکھیں تو صدقہ دینے سے پیسہ کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن روحانی حقیقت میں یہ آپ کے مال اور روح دونوں میں برکت ڈالتا ہے۔ دوسری طرف سود ہے جو بظاہر دولت ڈبل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ انسانی روح اور مال دونوں کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ اہم معلومات تو بالکل حیران کن ہے۔ قرآن کی سب سے طویل، سب سے لمبی آیت کا موضوع نماز یا روزہ نہیں، بلکہ مالی معاہدے، قرض اور گواہی کے بارے میں ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ لوگوں کو فائنینشیل ابیوز سے بچانا اور معاشرے میں انصاف قائم کرنا کتنا عظیم روحانی فرض ہے۔ اب اس عدد کو دیکھیں، 80,000۔
پیغمبر اسلام نے بتایا کہ سورہ البقرہ کی ہر ایک آیت کے ساتھ 80,000 فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ ذرا اس طاقت کا تصور کریں۔ یہ عظیم نمبر اس سورہ کی طاقت اور اس روحانی روشنی کو ظاہر کرتا ہے جو جہالت اور اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ چوتھا حصہ، اور ہاں یہ اس ایکسپلینر کا سب سے اہم پوائنٹ ہے، آیت الکرسی کی عظمت۔ یہ ہماری روحانی حفاظت کی بالکل انتہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، ایک پیک ہوتی ہے، اور اس کتاب کی پیک سورہ البقرہ ہے، اور اس کے اندر موجود یہ آیت آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ عرش کے نیچے ایک خزانے سے آئی یہ آیت صرف چند الفاظ نہیں ہیں میرے دوستو، یہ ایک ناقابل تذکیر روحانی قلعہ ہے، ایک ایسی ڈھال جو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس آیت کو اتنا طاقتور کیا چیز بناتی ہے؟ اس میں الاسم العظم شامل ہے، یعنی خدا کا سب سے عظیم نام۔ یہ ایک انتہائی گہرا روحانی راز ہے جو اس آیت کو ایسی حفاظت اور اختیار دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے اسے بار بار پڑھنے کی اور سمجھنے کی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ اور علماء تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ اس ایک آیت میں خدا کی ذات کا ذکر 16 مرتبہ آیا ہے، کچھ اندازوں کے مطابق 20 مرتبہ، صرف ایک آیت میں۔ یہ ریپیٹیشن بار بار ہمیں خالق کی سپریم پاور اور اس کے لامحدود اختیار کی تصدیق کرواتی ہے۔ یہ چھوٹا سا تاریخی واقعہ سنیے، بہت دلچسپ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے لگاتار 3 راتوں تک ایک چور کو پکڑا جو اصل میں شیطان تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے خود یہ ماننا پڑ گیا، خود شیطان نے اعتراف کیا کہ آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک مکمل آسمانی حفاظت میں رہتا ہے، یعنی برائی کی سب سے بڑی طاقت کو بھی اس آیت کی حفاظتی طاقت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ آیت الکرسی کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں۔ یہ تصویر کشی کتنی طاقتور ہے نا؟ یہ بتاتی ہے کہ یہ آیت کوئی بے جان تحریر نہیں، بلکہ ایک زندہ روحانی طاقت ہے جو عرش کے قدموں میں مسلسل خالق کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے۔ بالکل رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے یہ۔ آخری حصہ، روحانی فضائل اور تحفظ، مومنوں کی جنگی پکار۔ سورہ کے اس آخری حصے کے فوائد تو بس بے شمار ہیں۔ عرش کے خزانے سے ملی ان آخری 2 آیات کو اگر آپ رات میں پڑھ لیں تو یہ ہر طرح کی برائی اور شر سے بچنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جس گھر میں یہ آیات 3 راتوں تک پڑھی جائیں، شیطان اور تاریکی اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ یہ ایک ایسی انسین شیلڈ ہے، ایک ایسی اندیکھی حفاظت ہے جو ہماری فیملیز کے تحفظ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اس عظیم چیپٹر کا اختتام دیکھیں، کتنی خوبصورت اور پیاری دعا پر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی کمزوری کو مانتا ہے، اپنی غلطیوں پر رحم اور معافی مانگتا ہے، تو اس مدبرانہ درخواست کے جواب میں خالق انتہائی شفقت سے کہتا ہے، ہاں، یعنی قبول کیا۔ یہ روحانیت کا سب سے نرم اور امید سے بھرا پہلو ہے۔ اور یہ پرومس دیکھیے، یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ اگر آپ صرف ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جو مشکل سے 1 منٹ کا کام ہے، تو جنت اور آپ کے درمیان صرف ایک چیز بچتی ہے، اور وہ ہے موت۔ یہ چھوٹی سی روزمرہ کی عادت اور اس کے ساتھ جڑا اتنا عظیم روحانی انعام، یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے عمل اور روحانی نتیجے کے درمیان کتنا طاقتور کنیکشن ہے۔ تو جیسے ہم اس ایکسپلینر کو ریپ اپ کرتے ہیں، یہ سبق ہمیں ایک گہری سوچ میں چھوڑ جاتا ہے۔ ان عظیم روحانی حقائق اور طاقتور معاہدوں کو ہم اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ اور انسانی خواہشات کے ساتھ کیسے بیلنس کریں گے؟ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اور ان اصولوں کو اس زندگی میں عمل میں لانا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا، کیونکہ اصل روحانیت کتابوں میں نہیں، ہمارے اعمال میں زندہ رہتی ہے۔